غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ بمباری کا آج 9واں دن تھا۔ 9 دن کی وحشیانہ بمباری کے دوران اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 2300 سے بڑھ چکی ہے۔ ہزاروں ٹن جدید اسلحہ غزہ میں گرایا جا چکا ہے، جس سے ہزاروں کی تعداد میں گھر، سرکاری عمارتیں، ہسپتال اور سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں۔ خوراک، پانی اور ادویات کی فراہمی رک چکی ہے۔ بجلی اب نایاب ہو چکی ہے۔ فلسطینی عوام کی آہو پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ فلسطینی عوام اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ غزہ کی نہتی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیت امریکی اشیرباد سے جاری ہے۔ امریکہ ہی وہ واحد طاقت ہے جو اسرائیلی حکمران جماعت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی صلاح دے سکتا ہے، مگر امریکہ کی طرف سے تحمل پر زور تو ایک طرف، امریکہ میں موجود پالیسی میکرز اور سینئر عہدیدار بشمول امریکی صدر جو بائیڈن بھی جنگ کو بڑھاوا دیتے ہوئے نظر آئے۔ اسرائیلی جارحیت کی حمایت امریکہ کی مشرق وسطی میں خارجہ پالیسی کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتی ہے۔ غزہ پر مسلسل جاری رہنے والے حملے سے ماڈرن تاریخ کا ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ مشرق وسطی میں اسرائیلی تنہائی میں مزید اضافے کے ساتھ مستقبل میں سلامتی کو دوچار خطرات میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب اگر امریکہ کے خارجہ پالیسی چیلنجز کو دیکھا جائے تو اسرائیل کو مکمل چھوٹ دینے سے یوکرین اور مشرق وسطی میں امریکی مفادات کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ پہلے سے بڑھ جائے گا اور خطے میں چین کے اثر و رسوخ کو بڑھنے سے روکنا ناممکن ہوگا۔ غزہ پر 9 دن کے فضائی حملوں سے امریکہ کو مشرق وسطی میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خاص طور پر اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر کو 24 گھنٹوں میں خالی کر دینے کے الٹیمیٹم نے انسانی المیہ پہلے سے زیادہ شدید کر دیا ہے، جس کے بعد مشرق وسطی کے ممالک سے رد عمل کا آغاز ہوا۔ سعودی عرب نے پہل کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے لیے ہونے والے مذاکرات کو معطل کرتے ہوئے امریکی حکام کو بھی آگاہ کر دیا۔ یہاں آپ کو یاد کراتے چلیں، سعودی عرب اسرائیل مذاکرات معطل کرنے کی رپورٹ اس وقت سامنے آئی جب امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اسرائیل سے ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچے، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر خارجہ کے ساتھ ہنگامی ملاقات کرتے ہوئے حماس کے حملے کے بعد اکٹھے کام کرنے پر زور دیا تھا۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم اور منظم نسل کشی کی رپورٹس کی موجودگی میں سعودی حکومت بھی شدید دباؤ کا شکار تھی۔ سعودی صحافی ہشام الغانم کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل تعلقات کا اقدام امریکہ کی خواہش تھی، جس سے سعودی عرب نے اسی صورت قبول کیا تھا کہ اگر امریکہ فلسطین کے تنازع کو کوئی حل پیش کر سکے جسے فلسطین بھی تسلیم کرے، مگر حقیقت میں اسرائیل اس بات پر تیار نہیں تھا۔ دوسری جانب غزہ میں انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد امریکہ کو مصر کی جانب سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل، امریکہ اور مصر کے مابین معاہدے کے نتیجے میں 2 دن کی تاخیر سے مصر نے رافع بارڈر کے ذریعے امریکی شہریوں کو غزہ سے انخلاء کی اجازت دی۔ اس سے قبل مصر نے رافع بارڈر کے ذریعے امریکی شہریوں کو غزہ سے انخلاء کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک غزہ کی پٹی میں پانی، خوراک، طبی سامان اور دیگر انسانی امداد کی ترسیل کی اجازت کا معاہدہ نہیں ہوتا، ہم کراسنگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ مصر کا رافع بارڈر کراسنگ وہ واحد راستہ ہے جو اسرائیلی کنٹرول سے باہر ہے، جبکہ اسرائیل تمام زمینی، بحری اور فضائی راستے پہلے ہی بند کر چکا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق قطر، ترکیہ اور مصر رافع بارڈر کراسنگ کے ذریعے بنیادی اشیاء کی فراہمی کے لیے بات چیت کا آغاز کر چکے ہیں، مگر اسرائیلی فضائیہ نے رافع بارڈر پر غزہ کی طرف بمباری کر کے راستہ بلاک کر دیا ہے، جس سے امدادی کام پہلے سے ہی مشکل ہو چکا ہے۔ آج کا ایڈیٹوریل ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ اگر امریکہ نے اسرائیل پر دباؤ بڑھاتے ہوئے جنگ کی پیش بندی نہ کی تو مشرق وسطی میں 1948 کے بعد ایک بار پھر ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے گا اور غزہ کے رہائشی نقل مکانی پر مجبور ہوں گے۔ امریکہ کے مشرق وسطی کے ممالک کے ساتھ تعلقات میں پہلے والی گرمجوشی نہیں رہے گی اور خطے میں چین کے اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہوگا جو امریکہ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔